الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والنبيين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. بزرگان محترم و گھروں میں سننے والے ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی اور محترمہ مائیں و بہنیں اور امت کے پیارے بچے و بچیاں، گزشتہ کل سورہ بقرہ کے بارے میں اور اس کے فضائل کے بارے میں کچھ باتوں کا تذکرہ ہوا تھا. کوانٹٹی کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے اللہ نے اس میں کیا خصوصیت رکھی ہے، کل کچھ مذاکرہ ہوا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سورہ بقرہ پڑھا کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو. اس کا پڑھنا برکت ہے اور سورہ بقرہ کو چھوڑ دینا حسرت ہے، بد نصیبی ہے. پڑھنے سے برکتیں نازل ہوں گی، شیاطین گھروں سے نکل جائیں گے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. اور چھوڑ دیں گے تو حسرت، یعنی اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس موجود ہے. جیسے کہ کسی کے پاس بہت اچھی کار ہو، بہت اچھی کوئی کوالٹی کا موبائل ہو، مگر استعمال ہی نہ کرے تو کیا فائدہ. تو قرآن مجید اس کے خدا نخواستہ پہ گم ہو جاتے تو حسرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے. اتنی بڑی نعمت قرآن مجید کی سورہ بقرہ اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائی ہے. سورہ بقرہ کے اندر بہت عجیب و غریب مضامین، احکامات بہت زیادہ ہیں. مدنی صورت ہے، بہت زیادہ احکامات سورہ بقرہ کے اندر ہیں. تو بہرحال اس کا پڑھنا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت ہے اور چھوڑنا حسرت ہے. اور اہل باطل اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے. اہل باطل سے کیا مراد؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں. جو شخص سورہ بقرہ کی تلاوت پابندی سے یقین کے ساتھ کرتا رہے گا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ جادو کے اثرات سے محفوظ رہے گا. جادو کا اس کے اوپر کوئی اثر انشاءاللہ نہیں ہوگا. تو اسی کو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اہل باطل اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے. تو قابو نہ پانے کا مراد یہاں پر یہ ہے، اور اہل باطل سے مراد یہاں پر جادوگر ہے.
اور قابو نہیں پا سکتے، یعنی ان کا جادو نہیں چلے گا انشاءاللہ، یقین ہونا چاہیے۔ یقین کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں 10 آیتیں، اگر کوئی شخص ان 10 آیتوں کی تلاوت کرے رات میں اپنے گھر کے اندر تو انشاءاللہ پڑھنے والے کی بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے، اور اس کے گھر والے کی بھی ہر قسم کے آفات، بلیات، حوادثات، چور اور ڈاکو، شیاطین، ان تمام سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ بیماری ہے، رنج و غم ہے، ہر قسم کی چیزوں سے۔ اور وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتیں، یہ الف لام میم مستقل ایک آیت ہے، مگر غالباً 4 آیتوں سے مراد الف لام میم تو اس کے ساتھ ہی ہے، مگر ہم المفلحون تک۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور پھر اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ آیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت الکرسی، آیت الکرسی پوری ایک آیت ہے یہ، اور آیت الکرسی کے بعد کی 2 اور آیتیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد۔ آیت الکرسی جو ہے سورہ بقرہ کی 255 والی آیت ہے، اور اس کے بعد والی آیت 256 لا اکراہ فی الدین، اور اس کے بعد والی آیت اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، آخر میں اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ سورہ بقرہ کی 257 والی آیت ہے۔ تو یہ 3 آیتیں، تو سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیتیں ہم المفلحون تک، اور اس کے بعد یہ 3 آیتیں، 7 آیتیں ہوئیں، اور پھر بالکل آخر کی سورہ بقرہ کی 3 آیتیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو 284 والی آیت ہے، اور پھر اس کے بعد آمن الرسول 285، اور پھر اس کے بعد لا یکلف اللہ نفسا، جس کے بعد سورہ بقرہ ختم ہو جاتی ہے 286 سے۔ تو یہ 10 آیتیں ہیں، ان کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر میں رات کے وقت میں ان 10 آیتوں کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کی ہر قسم کے آفات، بلیات، رنج، غم، بیماری، پریشانی، شیاطین، حتیٰ کہ انشاءاللہ چور اور ڈاکو، ان تمام سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اصل چیز ہمارا یقین ہے، یقین کے ساتھ انسان جو عمل کرتا ہے تو اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ یقین کے اوپر تو آپ کو کیا کیا واقعات بیان کیے جائیں، عجیب عجیب واقعات اس کا ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد سورہ بقرہ کے یہ مختصر سے تعارف ہوا، ان کے کچھ فضائل کا تذکرہ ہوا۔ اب اس میں جو مستقل ایک آیت شریفہ ہے، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہر بچے کو ہم یاد کرا دیں، خود بھی یاد کریں اور بچوں کو یاد کرا دیں۔ بڑی زبردست یہ آیت شریفہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس آیت شریفہ کو سیدۃ آیات القرآن فرمایا ہے، کہ تمام قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس گھر کے اندر یہ آیت پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا۔ یہ ابی بن کعب جو ہے اقرأہم ابی بن کعب، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اقرأہم کا سند ملی ہے، قرآن کے بڑے ماہر تھے، اور بہت ہی زیادہ اللہ نے ان کو قرآن کے ساتھ شغف اور قرآن سے تعلق عطا فرمایا تھا، اور اسی کی نسبت سے اقرأہم ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سند آپ کو ملی ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے سوال کیا کہ بتاؤ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے، سب سے عظیم آیت کون سی؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو قرآن پر ان کی نظر تھی، قرآن سے تعلق تھا، قرآن کے مضامین اور قرآن کے معانی
کو جانتے تھے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جواباً عرض فرمایا آیت الکرسی سب سے عظیم آیت میرے مطالعے کے اعتبار سے اور میری اسٹڈی کے اعتبار سے اور قرآن مجید میں غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت برکت، فضیلت اور اس کے مقام کے اعتبار سے سب سے بڑی عظیم آیت الکرسی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق فرمائی کہ تم نے بالکل صحیح فرمایا، اور ان کو فرمایا ابو المنذر، یہ ان کی کنیت ہے، ابو المنذر تم کو علم مبارک ہو، اللہ نے تم کو یہ علم عطا فرمایا کہ تم نے قرآن مجید میں ایسا غور و فکر اور اس کی تلاوت کے اندر ایسا انہماک پیدا فرمایا ہے کہ الحمدللہ تم کو قرآن سے ایک تعلق پیدا ہو گیا، اور اسی تعلق کی برکت سے تم نے یہ جواب دیا، اور تمہارا جواب بالکل صحیح ہے کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت الکرسی ہے۔ نسائی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد فرض نماز کے بعد یہ آیت الکرسی فوراً ہو یا سنتوں کے بعد ہو، بہرحال جیسا موقع ہو انسان کو فوراً پڑھ سکتا ہو تو فوراً پڑھ لے، یا کم از کم سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد، لیکن بہرحال پڑھ لے۔ تو جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنائے گا اور ہمیشہ آیت الکرسی پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف اس کے لیے موت رکاوٹ ہے، صرف موت۔ جیسے اس کو موت آ جائے گی تو الموت جسر یوسر الحبیب الی الحبیب، ایمان والا موت سے گھبراتا نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں گھبراتا؟ دراصل اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ کہ انسان جس چیز کی تیاری رکھتا ہے اور جس کے لیے کچھ محنت کرتا ہے، اس کو یوں کہا جائے کہ آپ فلاں جگہ جائیں گے اور وہاں جانے کے لیے اس نے پوری تیاری کر رکھی ہے، تو کہا بہت اچھی بات۔ جیسے کہ انڈیا کے اندر ڈومس ہے، ایک تفریح گاہ ہے سی سائڈ کے اوپر، وہاں بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے ہیں، اور جو اہل ثروت ہیں ان کے وہ بنگلے ہیں، عموماً وہاں رہتے نہیں ہیں، لیکن جب سیزن آتی ہے، گرمی وغیرہ کا زمانہ آتا ہے تو وہاں ہالیڈے وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، تو ان کا اپنا بنگلہ ہے، بہترین قسم کا گارڈن ہے، اور صبح صبح نکل جاؤ اور شام کو نکل جاؤ تو سی سائڈ ہے۔ بتلائیے وہاں جب ہالیڈے آئے گا تو انسان وہاں جانے کے لیے کتنی مسرت کا اظہار کرے گا اور کتنا خوش ہوگا۔ بھئی کیوں خوش ہوگا؟ اس لیے کہ تیاری کر رکھی ہے۔ وہ جنگل اگرچہ ہے، اب تو خیر وہاں تو بڑی آبادی ہو گئی، لیکن اس قسم کے سی سائڈ وغیرہ پر جہاں تفریح ہوتی ہیں عموماً آبادی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہاں اس کی کوئی جائیداد ہے، مکان ہے، وہاں ٹھہرنے کا اس کے بعد انتظام ہے، تو ایسے مقامات کے اوپر جانے کے لیے انسان فوراً تیار ہو جاتا ہے، فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایمان والے نے چونکہ موت کی تیاری کر رکھی ہے، آخرت کی تیاری اور فکر میں ہمیشہ لگا رہتا ہے، لہذا اس کی برکت سے موت کا جب نام اس کے سامنے آتا ہے تو وہ گھبراتا نہیں ہے کہ الحمدللہ موت آئے گی تو یہ دنیا جو دار المحن والاقدار ہے، ٹینشن ہے، پرابلم ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ ملینوں بلینر بھی کوئی اگر ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہت چین و سکون سے ہے، ان کو بھی اپنے اپنے اعتبار سے نہ معلوم کیا کیا فکریں اور کیا کیا ٹینشن اور کیا کیا ان کے پیچھے پرابلم ہے۔ لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الحمدللہ جنت کے اندر کسی قسم کا کوئی ٹینشن، کسی قسم کا کوئی غم، کسی قسم کا کوئی ڈر، کسی قسم کی کوئی پریشانی، وہاں اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے، کوئی نام و نشان اس کا نہیں، وہاں پر چین، سکون، حیات طیبہ، ایسا نزلا من غفور الرحیم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے ملے گا اور فوراً ملے گا۔ تو جس نے جنت میں جانے کی تیاری کر رکھی ہے، آخرت میں جانے کی تیاری کر رکھی ہے، تو جنت میں جانے کے لیے راستہ کون سا ہے؟ دنیا سے ڈائریکٹ کوئی دریا میں اتر جائے کہ میں پہنچ جاؤں گا جنت میں، فلائٹ میں بیٹھ جائے کہ میں جنت میں چلے جاؤں گا؟ تو وہاں جانے کے لیے جو برج ہے اور جو راستہ ہے وہ موت ہے۔ ہم موت سے الحمدللہ ایمان والا گھبراتا نہیں ہے، اس لیے کہ موت کے آنے کے بعد پھر اس کے لیے جو راحتیں ہیں، جو کشادگیاں ہیں، جو فرحتیں ہیں، جو عیش و عشرت ہے،
اس کے مقابل میں دنیا تو ایک رائے کے برابر نہیں ہے، ایک پوائنٹ کے برابر نہیں ہے، ایک چھوٹا سا پوائنٹ رکھ دو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو دنیا کی جنت اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی یہ حیثیت ہے۔ لہذا ایمان والا جو موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے تو وہ موت سے گھبراتا نہیں، بلکہ وہ سمجھتا ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک برج ہے، سمندر ہے، ریور ہے، ندی ہے، ہم کو وہ پار جانا ہے۔ تو برج اگر ہوتا ہے تو انسان آرام سے برج کے اوپر چل کر ندی کو پار کر لیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے دنیا کے ان پرابلم اور ان ٹینشنوں سے نکل کر راحتوں میں پہنچنے کے لیے اور جنت کی وسعتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ موت ایک برج ہے۔ لہذا موت آتے ہی حبیب کو حبیب سے، یعنی انسان کو، بندوں کو جو اللہ سے محبت ہے، اللہ محبوب ہے ہمارے، لہذا ایک حبیب کو اپنے محبوب کے پاس پہنچنے کی اور ملاقات کی تمنا رہتی ہے، موت کی برکت سے وہ تمنا پوری ہوتی ہے، ملاقات ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بڑے فضائل ہیں اور بڑے بڑے دقائق ہیں اس کے اوپر، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے بیانات ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو ایسا شخص جس نے موت کی تیاری کر رکھی ہے، آخرت کی فکر کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہے اور نمازوں کی پابندی ہے، دین کے اوپر عمل کر رہا ہے، رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، رمضان کے دنوں اور راتوں میں جاگ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ، استغفار، معافی وغیرہ وغیرہ، حلال حرام کی پوری تمیز ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، معاشرتی زندگی، معاملات والی زندگی، غرض ہے کہ پورے دین کو وہ لے کر چل رہا ہے۔ دین کے 5 شعبے ہیں، 5 ڈپارٹمنٹ ہیں، ان 5 شعبوں کے اندر اپنی طاقت کے مطابق جو عمل کا موقع آتا ہے پورا اس کے اندر اترتا ہے اور پوری کامیابی کے ساتھ اس کو الحمدللہ عمل میں لاتا ہے۔ تو ایسا شخص جو موت کی تیاری میں ہے، اب ایسے شخص کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے موت رکاوٹ ہے بس۔ لہذا موت آئے گی فوراً جنت میں، پھر جنت میں تو آخرت میں جائیں گے، مگر یہاں پر کیا ہوگا؟ انسان جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ عالم آخرت میں نہیں جاتا۔ عالم آخرت اور اس دنیا کے بیچ میں ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، جس کو ہم قبر کہہ دیتے ہیں۔ یہ قبر تو ایک عرف کے اعتبار سے جگہ کا نام ہے اور روایت میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے، ورنہ یہ قبر اور قبر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں اس عالم کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اب اتفاق ہے کہ قبر میں اس کو دفن نہیں کیا گیا، اللہ کا کرنا، اللہ کی تقدیر، کسی کا انتقال دریا میں ہو گیا اور دریا میں سے سائٹ پر لانے کی اور باقاعدہ دفن کرنے کی کوئی شکل نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے، شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے زبردست حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلفاء میں سے تھے۔ وہ ایک شعر ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، شعر تو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے پورا، لیکن اس کا مفہوم یاد ہے کہ تم میری قبر پر پھول تو کیا ڈالو گے، تم مجھ کو مٹی بھی نہیں دے سکو گے، پھول تو کیا ڈالو گے، تم اس کے اوپر قبر جب انسان دفن کیا جاتا ہے تو عام طور پر مٹی دی جاتی ہے، تو تم میری قبر کو مٹی بھی نہیں ڈال سکو گے۔ اہل دل تھے، ان کو اللہ کی طرف سے کچھ مکاشفہ ہوا ہوگا، چنانچہ وہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کا سفر جاری تھا اور ان کا اسٹیمر کے اندر انتقال ہو گیا۔ بہت کوشش کی گئی کہ جدہ پہنچ کر ان کی تدفین ہو جائے، کانٹیکٹ بھی کیا گیا اور وہاں کے جو آفیسر وغیرہ تھے ان سے باقاعدہ اجازت بھی مل گئی، مگر کوئی ایسی رکاوٹ پیش آئی کہ پہنچ نہیں سکے اور پہنچنے کی کوئی شکل نہیں بن رہی تھی۔ پھر آخر میں یہی مشورہ ہوا اور یہی طے کیا گیا کہ ان کی جسم مبارک کو سمندر میں ڈال دیا جائے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو وہ اپنی زندگی میں جو شعر پڑھا کرتے تھے، لوگوں کو ان کی زندگی میں جو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ان کے انتقال کے بعد سمجھ میں آیا کہ اہل دل تھے، اللہ نے ان کے اوپر ایسی باتیں کہی کہ کبھی کبھی اہل دل کو اور حضرات اہل کشف کو معلوم ہو جاتی ہیں، تو ان کی قبر باقاعدہ کسی جگہ موجود نہیں ہے۔ حالانکہ بڑے زبردست عالم تھے، بمبئی کے اندر بہت بڑا زمانہ ان کو گزرا، الہ آباد کے اندر گزرا، بمبئی میں ان کے ذریعے لوگوں کو بڑی فیض پہنچا، بہت زمانہ بعید کے نہیں ہے، یہ بھی قریب زمانے کے بزرگ ہیں، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلفاء میں سے ہیں۔ تو اگر اتفاق سے قبر نہ بھی بنی ہو، سمندر میں ڈال دیا گیا ہو، مگر وہ عالم برزخ میں انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ عالم برزخ ہے، پھر اس کے بعد عالم آخرت ہے۔ مگر ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے عالم برزخی کے اندر جنت کے نظارے رکھے ہیں۔ چنانچہ مشہور روایتیں ہیں کہ جب مومن کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں اور 3 سوال اس سے ہوتے ہیں، من ربک وما دینک وما تقول فی ھذا الرجل، کہ تمہارا رب کون ہے؟ ایمان والا بندہ، اس کی زبان پر رب بھی اللہ آتا ہے، اللہ ہم سب کی زبان پر جاری فرما دے۔
اول تو اللہ پاک ایسا معاملہ فرمائے کہ سوال جواب ہی نہ ہو. جمعہ کے دن جس کا انتقال ہوتا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ انشاءاللہ اس سے قبر میں سوال جواب نہیں ہوتا. اتنا اللہ کا مقبول بندہ ہو جاتا ہے وہ ایمان کی برکت سے, جمعہ کی برکت سے, کہ بغیر سوال جواب کے, بغیر کشتم ہی کہ اس کے لیے جنت کے نظارے شروع ہو جاتے ہیں. تو خیر بہرحال اللہ پاک آسان فرمائے. تو ایمان والا بندہ کہ جس نے زندگی کے اندر اللہ کے رب ہونے کا یقین, اللہ ہی پالنے والے ہیں, اللہ ہی سے ہوتا ہے, اللہ ہی شافی ہیں, اللہ ہی نفع و نقصان کے مالک ہیں, رب العالمین اور رب ہونے کا پورا یقین ہے, تو انشاءاللہ اللہ ہمارے زبانوں پر جاری فرما دے, اللہ ہمارے دل کا یقین بنا دے. اس لیے کہ قبر کے اندر دل میں جو یقین ہوگا وہ زبان پر آئے گا. انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے زبان پر اپنے فضل سے ربی اللہ جاری فرما دے. تو ایمان والا ربی اللہ جواب دے دیتا ہے. اس کے بعد دوسرا سوال ہوتا ہے ما دین, تمہارا دین کیا ہے؟ تو دین جو ہے, دین دنیا میں جو دین پر چلے گا, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, دین کو ہمیشہ آگے رکھے گا اور خود اس کے پیچھے پیچھے چلے گا, فالوور بن کر دین کی اتباع کرے گا, تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قبر کے اندر بہت آسانی سے اس کی زبان پر دین یہ اسلام آ جائے گا. انشاءاللہ اللہ ہماری زبان پر جاری فرما دے کہ میرا دین اسلام, زندگی بھر میں اسلام کو مانتا رہا, اس کے احکامات کو عمل کرتا رہا, الحمدللہ. تیسرا سوال ہوتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ بتاؤ ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے. اب اس کے اندر مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ بالکل زمین کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں ہوتے ہیں, اور باقاعدہ یہ مردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے. اللہ ہم کو زیارت نصیب فرما دے. اور پوچھا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل, بتاؤ ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ اور کیا تمہارا ایمان. تو جو زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھتا تھا, سنتوں سے محبت کرتا تھا, آپ کی ذات عالی سے محبت کرتا ہے, اور ہوتی ہر ایک کو محبت, اللہ پاک اس محبت میں اور اضافہ فرمائے, سنتوں کی اتباع کامل طریقے سے نصیب فرمائے. تو وہ مردہ بلا تکلف کہتا ہے یہ تو ہمارے آقا, ہمارے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس یہ 3 سوال اس کے جواب ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اس کے آخر میں حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دی جاتی ہے. قبر ایسے تو 2 فٹ کی 3 فٹ کی ہوتی ہے اس کی چوڑائی اور لمبائی جیسی بھی ہو, لیکن قبر کو تا حد نظر جہاں تک اس کی نظر پہنچ, آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو قبر کھودتے ہیں تو بعد میں دوسری قبر کھودی جائے تو وہاں تو کچھ نظر نہیں آتا. تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ مسائل عالم برزخ کے ہیں, یہ دنیا کی نہیں ہے. ہمارے سامنے جو قبر جس زمین میں بنی ہوئی ہے وہ زمین تو اس دنیا کی ہے, لہٰذا یہ دنیا الگ ہے, عالم برزخ الگ ہے. تو یہ کشادگی جو ہے عالم برزخ کے اعتبار سے ہے. تو عالم برزخ کے اعتبار سے جہاں تک اس کی نظر پہنچ سکتی ہے وہاں تک اس کی قبر کشادہ بنا دی جاتی ہے, اتنی چوڑی, لمبی چوڑی. اور جنت کی طرف سے کھڑکی اور ونڈو کھول دیا جاتا ہے, وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں خوشبودار آتی رہتی ہیں. اور اس کو یوں کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس, اب تیرے اوپر کوئی ٹینشن نہیں. عالم آخرت کی جب ابتدا ہوگی, قیامت کی جب ابتدا ہوگی, سور پھونکا جائے گا, بس وہاں تک تو اس طریقے سے اپنی قبر کے اندر آرام سے سوتا رہے جس طرح کہ پہلی رات کی دلہن اپنے پلنگ پر ہوتی ہے. اس کو یقین ہوتا ہے کہ آج اس روم کے اندر کوئی داخل ہوگا تو صرف میرا ہسبینڈ آئے گا, اس کے سوا کوئی نہیں آئے گا. تو اسی طرح مردہ اس کو بھی یقین ہوتا ہے کہ اب مجھ کو اس قبر سے اٹھانے والا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے, بس میں ہوں اور اللہ ہے. اللہ کے سوا میرے لیے کوئی مونس و کوئی میرے اس تنہائیوں کے اندر وحشت کو دور کرنے والا نہیں. اتنا اللہ سے تعلق انسان دنیا میں قائم کر لے تو بس انشاءاللہ عالم برزخ کے اندر, قبر کے اندر جنت کے نظارے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو فرمایا گیا کہ مرتے ہی اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے موت رکاوٹ ہے, تو جنت میں تو عالم آخرت میں داخل ہوگا, حساب و کتاب کے بعد داخل ہوگا, مگر اپنے عالم برزخ کے اندر اس کے لیے جو جنت کے راحتیں ہیں اور جنت کی جو بشاشتیں ہیں, انشاءاللہ یہ چیزیں اس کو یہیں سے عالم برزخ میں حاصل ہونا شروع ہو جائے گی. اور عالم برزخ کے اندر وہ ہوگا مگر ایسا آرام سے ہوگا جیسے انسان گویا جنت میں ہے. تو بہرحال جنت کے نظاروں کو حاصل کرنے کے لیے, جنت کی عیش و عشرت کو حاصل ہونے کے لیے صرف موت اس کے لیے مانع ہے. جو شخص ہمیشہ پابندی کے ساتھ دین پر عمل کر رہا ہے, موت کی تیاری میں لگا ہوا ہے, آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, اور پھر نمازوں کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر رہا ہے, تو بس اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف موت رکاوٹ ہے. موت آتے ہی اس کے لیے جنت کے نظارے اور جنت کی راحتیں شروع ہو جائیں گی. اس لیے دوستو بزرگوں, ہم ہر نماز کے بعد
آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنائیں. صبح کو پڑھیں، رات کو پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر کے اوپر پڑھیں، بیڈ کے اوپر پڑھیں، بچوں کو سکھا دیں، یاد کرا دیں. انشاءاللہ بچے بھی پڑھیں گے تو بچوں کی حفاظت ہوگی. شیاطین اور یہ جنات ان کے اوپر قابو نہیں پا سکیں گے، ان کے اوپر انشاءاللہ ان کا کوئی بس نہیں چل سکے گا. سورہ بقرہ کی اس آیت شریفہ کے بارے میں باقاعدہ واقعات بھی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک پورا ایک واقعہ ہے. بہرحال شیاطین اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے. شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں کہ جس گھر کے اندر یہ آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے. اس طرح سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. اس لیے اللہ کی بہت عظیم الشان نعمت ہے. آیت الکرسی کے اندر اللہ جل جلالہ کی بڑی عظمت و جلال کا تذکرہ ہے. اللہ کی توحید ذات اور توحید صفات کا تذکرہ ہے، اور بہت ہی جامع طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں کون ہوں. مجھ کو پہچاننے کے لیے پورا قرآن ہے، مگر تم آیت الکرسی کے اندر مجھ کو پہچاننا چاہو، میری معرفت حاصل کرنا چاہو تو یہ میرے صفات ہیں. چنانچہ 10 جملے ہیں اس کے اندر. اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے. 10 جملے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا، اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ذات و صفات کا یقین عطا فرمائے، اپنی معرفت اور اپنی محبت عطا فرمائے، اور یہ قرآن پاک جو ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے اس کے قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے. اور موقع بہ موقع جو صورتیں ہیں جن کے فضائل ہیں، آیتیں ہیں، ان کے فضائل ہیں، اپنے اپنے موقع کے اوپر ان آیتوں کا ورد، ان صورتوں کا ورد اور ان صورتوں کو اپنی زندگی میں اپنے معمولات کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ پاک ہمارے ایمان کی، ہمارے جان مال کی عزت کی، ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. اللہم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم إننا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعدد ما في جميع القرآن حرفا، وبكل حرف ألفا 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 ألفا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا، ونور أبصارنا، وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عن جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم يا أرحم الراحمين ارحم جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء تغفر لنا
وأن تغفر جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا واسع الفضل اغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من الماء البارد ومن الأهل ومن المال والناس أجمعين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. نسألك الجنة، نسألك الجنة، نسألك الجنة، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا واجعل جميع أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم من عتقاء شهر رمضان. اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، یا اللہ خالق ہے، معبود برحق ہے. یا اللہ آپ نے قرآن مجید جیسے عظیم کتاب جس میں آیت الکرسی اور جس کے اندر کیسی عظیم الشان آیتیں ہیں، یا اللہ آپ کی کتنی عظیم نعمت ہے، ہم کو اس کی قدر جاننے کی توفیق عطا فرما. رات دن تلاوت کرنا نصیب فرما. گھروں میں جو بچے حافظ ہو رہے ہیں اور رات دن وہ گھروں میں تلاوت کرتے ہیں، یا اللہ ان بچوں کی تلاوت کی برکت سے گھروں کے اندر رحمت و برکت نازل فرما. اور ان کی تلاوت کی برکت سے ان کے ماں باپ کو بھی یا اللہ خوب اجر عطا فرما. انہوں نے ان کی طرف توجہ کی، محنت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما اور ان بچوں کے سینوں کو کھول دے. قرآن پاک ان کے لیے آسان فرما دے. قرآن پاک کے انوارات ان کے سینوں میں داخل فرما دے. بچپن ہی سے اللہ ان کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما. گناہوں سے بچنے کی پوری توفیق عطا فرما اور گناہوں سے نفرت عطا فرما اور قرآن سے محبت عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے جو علماء مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، طلباء پڑھ رہے ہیں، ان سب کو ہم سب کو علم نافع عطا فرما. عمل صالح کی توفیق عطا فرما. پوری امت کو علم نافع عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوب مقرب بندوں میں شامل فرما دے. یا اللہ موت ہمارے لیے آسان فرما. اللہم اعنا علی غمرات الموت و سکرات الموت. اللہم فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین واہلقنا بالشہداء والصالحین والحقنا بالشہداء والصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا محزونین ولا مفتونین. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم قنعنا فيما رزقتنا. اللهم صرف قلوبنا ما صرفت عنا. اے اللہ پوری امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما. جو بیچارے بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہے، یا اللہ ان کو حلال پاکیزہ برکت والی وسعت والی روزی عافیت کے ساتھ ان کو، ہم کو، پوری امت کو، ہماری نسلوں کو عطا فرما. کسی کا محتاج نہ بنانا. یا اللہ محتاجی سے پوری حفاظت فرما. کفر اور فقر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ کفر اور فقر سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں. آپ نے ہم کو جسم عطا فرمایا ہے، جسم کے اندر ہزاروں نعمتیں، ان تمام نعمتوں کے اندر برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے علم میں، عمل میں، گھروں میں، عمر میں، ہر چیز میں برکت عطا فرما. جب تک زندگی رہے آپ کی قرآن و سنت والی زندگی عطا فرما، اعمال والی زندگی نصیب فرما. آپ کو راضی کرنے والا اعمال نصیب ہو. اور جب وقت آخر ہو محض اپنے فضل و کرم سے ہماری زبانوں میں پاک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما. ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موت عطا فرما. عقائد اہل سنت کے اوپر ہم سب کو خاتمہ بالخیر مقدر فرما. یا اللہ جو مانگا ہوگا عطا فرما، جو نہیں مانگا اپنی شان کے مطابق عطا فرما. جو بیمار ہیں اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان تمام کو اپنے فضل سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جس کی جو پریشانی ہو یا اللہ ہر ایک کی اس پریشانی کو دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولاكابرنا ولاصاغرنا ولمحبنا ولمحسنينا ولمن له حق علينا ولمن اساءنا بالدعاء. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم صل على سيدنا محمد وآله واصحابه وازواجه واتباعه اجمعين. اللهم آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.